الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 76 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 80 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان کے اوپر قتال لکھ دیا گیا، ان پر فرض کر دیا گیا، ان کو ریٹن آرڈر دے دیا گیا کہ قتال کرو، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو انہی میں سے ایک جماعت، ایک ٹکڑا جو ہے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگ گیا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگ گیا۔ اب یہاں پہ ایک جماعت کی بات بتائی جا رہی ہے جن کو پہلے یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، ابھی لڑائی نہیں کرنی اور صرف نماز قائم رکھنی اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، گویا کہ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرتے جاؤ، اپنا ربط مضبوط رکھو، اقیم الصلاۃ کے ذریعے آپس میں یکجہتی اور آپس کا جو نظم و ضبط ہے وہ قائم کرو، واتو زکوٰۃ ادا کرتے رہو، مال کے خرچ کی طرف توجہ دو، یعنی اپنے آپ کو انٹرنلی مضبوط کرو، ابھی لڑنے کا وقت نہیں آیا۔ یعنی کہ کچھ لوگ تھے گویا کہ وہ لڑنا چاہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے ظلم ہو رہے تھے، یا جس منافق قسم کے لوگوں کی یہاں پہ بیسیکلی بات ہو رہی ہے، آگے جو آیت آ رہی ہے ان کا، یعنی کہ طرز عمل یہ تھا کہ جس کام سے روکا جا رہا ہے اس کو کرنے کو دوڑتے تھے، یعنی کہ اس کو روکا جاتا ہے کہ نہیں لڑنا، تو وہ لڑنے کو بھاگ بھاگ کے پڑتے تھے کہ ہم لڑنا چاہیے، ہمیں لڑنا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا، جب ان کے اوپر لڑائی کو لکھ دیا گیا کہ ہاں تب اب قتال کرو تم، تو انہی میں سے ایک جماعت جو ہے وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگ گئے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگ پڑے۔ اور کیا کرنے لگے، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور کہنے لگے یار رب ہمارے، تو نے ہم پر کیوں قتال فرض کر دیا، کیوں لکھ دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، تو نے ہمیں کچھ بولا ابھی اور مہلت کیوں نہ دے دی، ابھی کیا ضرورت پڑ گئی تھی لڑنے کی۔ یعنی کہ اس قسم کے لوگ تھے کہ جس وقت لڑنے کا حکم نہیں تھا اس وقت لڑنے کو پڑ رہے تھے، جب لڑنے کا کہا تو اس وقت پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ یعنی کہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرنے کا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے، اس کے اپوزٹ کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ کئی لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو بھی کام کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ نہیں کرنا، صرف باتیں بناتے رہنا، کہ وہ بھی یعنی کہ اس وقت تھا رکنے کا کہ بھائی نہیں لڑنا نہیں ہے، اس وقت باتیں بنا نہیں ہمیں لڑنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یعنی کہ صرف باتیں کرتے رہنا، جو کام کرنے والا ہے اس سے پیچھے ہٹے رہنا۔ اس قسم کے لوگ جو ہے وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لڑنے کا وقت آیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ابھی کیوں قتال ہم پر ورز کر دیا، ابھی تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دے دی۔ کل ان سے کہہ دو کہ متاع دنیا قلیل، کہ دنیا کا فائدہ جو ہے یہ تو بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا، جس کی وجہ سے نہیں تم مہلت مانگ رہے ہو کہ ہمیں تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی ہے، ہم اور تھوڑا دنیا میں جی لیتے ہیں، کیوں ہمیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تو دنیا کا فائدہ تو ہے ہی بہت تھوڑا، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور جو تقوی اگر اختیار کرنے والا ہے اس کے لیے آخرت بہت بہتر ہے۔ ان کی اصل چیز آخرت ہی ہے، اگر دنیا میں تم اللہ کے حکم کے مطابق کامیابی سے نکل گئے تو جو آخرت ہے وہ بہت بہتر جو ملنے والی ہے۔ دنیا میں تمہیں اور مہلت مل بھی جائے، دنیا میں تم جتنا بھی اکٹھا کر لو مال کو، وہ قلیل ہے، وہ بہت تھوڑا ہے، آخرت میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے برابر بھی جاؤ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی تمہیں اگر قتال کا کہا جا رہا ہے کہ کوئی ظلم پر مبنی چیز نہیں ہے، اس کے بدلے میں جو کچھ تمہیں ملنے لگا ہے کہ جیت گئے تب دنیا کا مال دولت ملے گا، اگر مارے بھی گئے تو آخر میں جو ملے گا وہ دنیا سے بھی کہیں بہت بہتر ہوگا۔ تو اس میں کوئی تمہارے ساتھ ظلم کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہ حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تو تمہیں آ ہی لے گی۔ یعنی کہ اگر تمہیں موت کا ڈر پڑ گیا ہے کہ تمہیں قتال کا کہہ دیا ہے تم پر موت واقع ہوگی، تو تم کہیں بھی چلے جاؤ موت تو تمہیں پکڑ لے گی، موت سے تو تم نہیں بھاگ سکتے۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کسی مضبوط قلعے میں اپنے آپ کو بند کر لو، جتنا مرضی اپنے آپ کو محفوظ کرو، یعنی کہ تم میدان جنگ میں جانے سے ڈر رہے ہو کہ میدان میں نکلنا پڑے گا، تم گھس جاؤ کسی کمرے کے اندر، کسی قلعے کے اندر محصور ہو جاؤ، بند ہو جاؤ، موت تو تمہیں پھر بھی آ جائے گی، دنیا تمہیں چھوڑ کے جانی پڑے گی۔ تو یہ اللہ کے کہنے کے مطابق چلے جاؤ گے تو کامیابی مل جائے گی، ورنہ تو جانا تو پھر بھی ہے، نافرمانی میں بھی جاؤ گے پھر نہ بھی جانا پڑے گا، لیکن پھر ناکامی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جہاں بھی چلے جاؤ موت تو تمہیں ملے گی۔ اس میں کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ایک اور طرز عمل ان کا بتا رہا ہے کہ جب انہیں کوئی نیکی پہنچ جاتی ہے، اچھی بھلائی، کوئی اچھا فائدہ پہنچ جاتا ہے،
تو یقول وہ کہتے ہیں کہ حاضہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، کبھی برائی ان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، یقول حاضہ من عندک، وہ کہتے ہیں کہ تیری طرف سے ہوا، تیری وجہ سے یہ ہوا ہے، اس کا الزام گویا کہ آپ پر لگا دیتے ہیں۔ کل کہہ دو کہ کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، الزام تراشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جان بوجھ کے تمہیں نہیں مروا دیا، جان بوجھ کے پھنسا نہیں دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو بھی ہے۔ وما لهؤلاء القوم، تو کیا ہو گیا اس قوم کو کہ لا یکادون یفقهون حدیثا، کوئی بات سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہو رہے، کوئی بات سمجھائی نہیں جا رہی، جس بات کے بارے میں کہ اس کے الٹ ہی پڑھ رہے ہیں، بجائے کہ سمجھنے کے ٹھیک ہے جو اللہ کے حکم سے ہوا سے کوئی بات نہیں، بات کو ہم آگے لے کے چلیں، لیکن ہر بات میں جناب وہ اڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے، لوگ بات سمجھنے سے قاصر ہو گئے ہیں بالکل۔ اب یہاں پہ ایک ان کے الزام کی بات ہے کہ وہ نبی کے اوپر الزام دھر دیتے تھے کہ تکلیف آئے تو گویا کہ آپ نے ایسا کیا، جان بوجھ کے ہمیں مروا دیا، یعنی گویا ان کو اپنے حالات کو تو پتہ تھا کہ ہم جو منافقت دکھاتے ہیں، جگہ جگہ تنگ کرتے ہیں، تو گویا کہ الزام ڈالتے کہ آپ نے ہم سے بدلہ لیا، جان بوجھ کے ہمیں یہاں پھنسایا، جان بوجھ کے ہمارا نقصان کیا ہے، ایک الزام دھر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا دو ان سے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اگلی آیت میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو بھی تمہیں نیکی کو اچھائی پہنچتی ہے، فائدہ پہنچتا ہے تو وہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پھر برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پہ بظاہر یہ دو آیتیں آپس میں یعنی کہ عجیب سی لگ رہی ہیں کہ ایک طرف جو کفار جو بات کر رہے ہیں، الزام دھر رہے ہیں، اس کے بدلہ جواب دے رہا ہے کہ نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور آگے پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ جو بھی اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو برائی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ اب بظاہر یہ بات عجیب سی لگ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے تو اس کو منع کیا جا رہا ہے، بعد میں خود بھی وہی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا لفظ کے اندر فرق ہے، جو کافروں کی طرف سے لفظ آیا ہے اس میں وہ کہنا ہے کہ یقول حاضہ من عندک، وہ کہتے ہیں کہ تیری طرف سے ہے، لیکن یہاں پہ اگلی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ اب یہاں عندک کو نفسک کے الفاظ کے اندر فرق آیا ہے، بالکل سیم الفاظ نہیں آئے اس میں، یعنی کہ عندک کے اندر کو جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر ایک الزامی انداز ہے کہ گویا کہ آپ جان بوجھ کے ہمیں پھنسا رہے ہیں، کہ ہم جان بوجھ کے آپ ہم سے کوئی بدلہ لے رہے ہیں، یہ ان کا کہنے کا ایک انداز تھا کہ برائی ہمیں پہنچی تمہاری وجہ سے پہنچی، تمہیں ہم نے جان کے مروا دیا پکڑ کے، تم نے کوئی بدلہ لیا ہے ہمارے سے، لیکن ایسا نہیں ہے، بدلہ کوئی نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں برائی جو کیا پہنچتے وہ پھر نفس کا، وہ نفس کی وجہ سے پہنچ جاتے ہیں، کہ انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ انسان کو بعد سے غلط فیصلے کروا دیتا ہے۔ نفس کے بارے میں آیا تھا نا کہ نفس الامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ تو برائی کی طرف بھی حکم دیتا ہے۔ تو نفس انسان کا اپنی ایک خواہش ہوتی ہے، انسان کا اپنا ایک اشتہاد ہوتا ہے، وہ بعد میں انسان سے غلط فیصلے بھی کروا دیتا ہے۔ دنیائی معاملات میں غلط فیصلے ہو گئے وہ اللہ کے اوپر اس کا الزام نہیں جائے گا، وہ تمہارے نفس کی وجہ سے، تمہارے اندر ایک خواہش پیدا ہوگی تم یوں کر لیں، وہ یوں کا نتیجہ ہے، وہ بات غلط نکل آتا ہے۔ تو وہ جو کفار کی بات تھی وہ تھی الزام پر مبنی، یہاں پر جو بات آ رہی ہے یہ کہ خطا پر مبنی آ رہی ہے کہ انسان کے اپنی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان کا نفس جو ہے انسان سے غلط کام کروایا تھا، اس کی وجہ سے انسان کو تکلیف دیکھنا پڑ جاتی ہے۔ تکلیف اللہ تعالیٰ خود نہیں ڈالتا، آزمائش ڈالتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ تکلیف جو خود انسان ایک پھنس جاتا ہے مصیبت کے اندر وہ انسان کی اپنی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ یہاں شاید کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، تو بات بھائی دو آیت آپس میں ٹکراتی محسوس ہوتی ہیں، لیکن الفاظ کا جو فرق جو ہوتا ہے اس کے اندر باقاعدہ مفہوم کا بھی فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ جو برائی پہنچے گی وہ تمہارے نفس کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ہمیں کہا وہ ارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے تو یہ تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، پیغامبر بنا کے بھیجا۔ اصل چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے پیغام بھیجا، وہ تم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور جو یہ غلطی ہو جانا، کوتاہی ہو جانا، اس سے کوئی بھی انسان جو بری نہیں ہے، کوتاہی جو ہے وہ سب سے ہوتی رہی ہے، تو برائی تکلیف پہنچ جاتی ہے وہ انسان کے اپنے نفس کے کسی نہ کسی غلط اجتہاد کی وجہ سے پہنچ جاتی ہے، اس میں کوئی ایسی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ اب میں وکفا باللہ شہیدہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر گواہ کافی ہے، یعنی کہ کون الزام تراشی کر رہا ہے، کون کوئی کام جان بوجھ کر رہا ہے، کون سے خطا ہو رہی ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ گویا کہ ہر چیز کا فیصلہ کر دے گا۔ اور اللہ فرمائے گا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے یہاں پہ، یعنی کہ جو لوگ رسول کی اطاعت سے پیچھے ہٹتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا جواب ہے کہ رسول کی اطاعت بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، رسول کی اطاعت میں اصل میں اللہ کی اطاعت چھپی ہوئی ہے۔ رسول جو کہ حکم دے رہا ہے باقاعدہ وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہی حکم دے رہا ہوتا ہے، تو جو یہ حکم والی بات آ جاتی ہے، جب اللہ کے نبی کا حکم آ جائے تو اس کو ایسے ہی ماننا پڑتا ہے جیسے کہ اللہ کے حکم کو مانا جا رہا ہے، کیونکہ حکم وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا، وہ وہی بات آئی تھی کہ وما ينطق عن الهوى والی بات آئی تھی کہ اپنی خواہش سے کوئی وہ منطق نہیں بیان کرتے، ان هو الا وحی یوحی، وہ وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، جو ایک منطقی حکم ہوتا ہے، باقاعدہ جو آرڈر ہوتا ہے وہ نبی کا بھیجا وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کی جو اطاعت کی گویا سے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس میں یہ اطمینان کرنا ضروری ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول کی طرف سے آ رہی ہے، یہ واقعی اللہ کے رسول کی ہے بھی یا نہیں، یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی نبی کا نام لے کے کوئی جھوٹ بول رہا ہو، اس کی تحقیقات کرنی لازم ہوتی ہیں، لیکن تحقیق کے بعد جب یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ کے رسول کا ہی حکم ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو اس کی اطاعت کرنا وہ لازم ہو جاتی ہے۔
یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی، ومن تولا، پھر جس نے منہ پھیر لیا نہیں اطاعت کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے تجھے ان کے اوپر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، تیرا کام ان کی کوئی حفاظت کرنا نہیں ہے، ان کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے، جو منہ موڑے گا پھر وہ جانے خدا جانے، تم نے کوئی اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے رکھا۔ تو یعنی کہ دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے بتا دیا کہ بات وہی چلنی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، جو منہ پھیرے گا تو اس کا کوئی نگہبان نہیں ہوگا، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ پھر خود دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے ہمیں سمجھاتا ہے، آج آگے رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اطاعت جو ہے وہ اصل میں اللہ اور اس کے اللہ کے رسول کی ہونی ہے۔ جو ہیرا پھیری کرتے ہیں، اپنے حجت بازیاں کرتے ہیں، کسی موقع پہ کسی چیز سے بتایا گا کہ جب رکنے کا حکم تھا وہ قتال کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے تھے، جب قتال کا حکم دیا تو پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ یہ جو منافقانہ طرز ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ بھی قرآن کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ کام وہی ہے کہ جو جس وقت کرنے کو کہا جا رہا ہے، جس وقت رکنے کا حکم ہے تو اس وقت رکا جائے، جس وقت لڑنے کا حکم ہے اس وقت لڑا جائے، جس موقع کے لیے جو حکم ہے اس کی اطاعت ہی کرنا، اسی کے اندر ہمارا فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔